میرے اللہ میرے داتا زمانے سارے تیرے نے حمد تیری ثنا تیری ترانے سارے تیرے نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں کیا آپ نے اپنے اللہ کو دیکھا؟ مولانا طارق جمیل کس طرح اللہ رسول کو یہ رافضیوں کا، دشمنان اہل بیت کا، دشمنان عقیدہ توحید کا گھڑا ہوا تراشا ہوا جھوٹ ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ بلند دنیا میں ہر سو خدا کا نام کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد، دنیا کی آنکھ سے اس دنیا کی زندگی میں کوئی شخص اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا۔ ہاں، قیامت کے دن اہل ایمان جنت الفردوس میں، رب کی جنت میں نور کے ممبروں پہ بیٹھ کر اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ بعض صوفیہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے ملاقات کرتے ہیں، اللہ کا دیدار کرتے ہیں۔ تو ایسے تمام دعوے باطل ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مخالف ہیں۔ آئیے اس مسئلے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث سنتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 169، زید بن ثابت انصاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا، تعلموا انہ لن یرا احد منکم ربہ عز وجل حتی یموت۔ اس بات کو یاد رکھو، جان لو کہ تم میں سے کوئی شخص بھی دنیا کی اس زندگی میں اپنے رب کا دیدار نہیں کر سکتا، ہاں یہاں تک کہ وہ بندہ فوت نہ ہو جائے، مر نہ جائے۔ جب مومن مر جائے گا اللہ کی جنتوں کا مہمان بنے گا اور جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا، اور جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ کے چہرے کا دیدار ہوگا۔ اللہ کا دیدار اہل جنت کے لیے جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ اے اللہ، تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ ہے مولا، ہم سب کو، جس مومن بہن اور بھائی تک میری آواز پہنچ رہی ہے، اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ان پیاروں میں شامل فرما دے جو جنت میں نور کے ممبروں پر بیٹھ کر تیرا دیدار کریں گے۔ اس دنیا کی زندگی میں کوئی اپنے رب کا دیدار نہیں کر سکتا۔ یہ دعویٰ کرنے والے جھوٹ پر مبنی باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے فلاں صوفی صاحب تھے، بہت عرصے تک وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کرتے تھے، نبی کریم ان کے دل میں رہتے تھے۔ پھر اس کے بعد احسان والا ماجرا ہو گیا، وہ اللہ سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ یہ جھوٹ کا پلندہ ہے۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، حدیث سنا دی، اور مومن کا کام ہے کہ وہ حدیث سنتا ہے اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ بناتا ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں رب کا دیدار نہیں ہو سکتا۔ سیدنا ابو ذر بیان کرتے ہیں، اور یہ حدیث بھی صحیح مسلم میں 291 نمبر روایت ہے،
کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ جب آپ معراج پر گئے کیا آپ نے اللہ کو دیکھا؟ معراج کے قصے اگر ان قبر پرستوں سے آپ سنیں تو مبالغے کی ساری حدود کراس کر جاتے ہیں. دیکھنا تو دور کی بات ہے، یہ تو آمنے سامنے بٹھا کر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ بغل گیر کروا دیتے ہیں. اور یہ مثل معانقہ ہو جاتا ہے، اور اس میں بھی تشبیہ و مثال سے پاک تھا وہ قرب. ہمیں سمجھانے کے لیے فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْن، پھر جب کعبہ قوسین پہ آئے تو دنا کو چھوڑ دیا. فرمایا اب اس مقام پر محبوب دنا کو بھی چھوڑ دے کہ وہ بھی اب اس مقام کے علائق میں سے ہے. دنا کو چھوڑ دے کہ وہ بھی اب اس مقام کے علائق میں سے ہے. چھوڑ کے آگے گزرے فتدلا، اور کعبہ قوسین پہ پہنچے. فرمایا محبوب اب تدلا کو چھوڑ دے، وہ بھی اس مقام کے علائق میں سے ہے. آ دو کمالوں کی طرح مل جائیں. جب جلوہ محب اور جلوہ محبوب، جب جلوہ خدا اور جلوہ مصطفیٰ دو کمانوں کی طرح مل گئے تو کعبہ قوسین ہوا. اب گھر والے دروازے تک پہنچ گئے، مہمان و میزبان بلا تشبیہ و بلا مثال اب آپ پہنچ گئے. فرمایا محبوب اب یہاں تک تو ایک بیان تھا، یہاں تک مثالیں تھیں، اب اس سے آگے وہ کچھ ہونے والا ہے کہ اس کے بیان کے لیے مثال نہیں جو لوگوں کو بتاتا. وہ کیا تھا؟ اب دروازہ کھلتا ہے. دروازہ کعبہ قوسین دو کمانوں کی طرح مل گئے تھے جلوے. فرمایا دروازہ کھلا، محبوب اندر آ جا، حریم ناز میں آ جا، حریم ناز میں آ جا. محبوب نے حریم ناز میں قدم رکھا، خدا نے دروازہ بند کر دیا. فرمایا آؤ دنا لوگوں، اس سے آگے تمہیں. یہاں صحابی سائل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں کیا آپ نے اپنے اللہ کو دیکھا؟ آپ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا یہ کلپ آپ نے سنا کہ کس طرح وہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ گلے ملا رہا ہے. مولانا طارق جمیل کس طرح اللہ اور رسول کو ایک دوسرے کے ساتھ یہ قربتوں کی مثالیں دے رہے ہیں. سائنس کی بات بتاتا تھا، یہ خلا اتنی بڑی ہے کہ اگر ایک جہاز چلایا جائے جس کی رفتار 1,88,000 میل فی سیکنڈ ہو اور وہ 1 ارب سال اڑتا رہے تو آسمان کے نیچے کی خلا کو ناپ نہیں سکتا. تو اوپر کتنا ہوگا؟ پھر عرش کے اوپر 70,000 پردے، وہاں سے ادنا تجلی نور کی پڑی تو موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن ہوش نہیں آیا، خر موسیٰ صیقہ بے ہوش. اور یہاں ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، اور جب فکان قاب قوسین او ادنی، اور جب فکان فرض یا حبیبی ادن منی، میرے حبیب قریب آؤ، آپ قریب ہوئے، یا حبیبی ادن منی، میرے حبیب اور قریب آؤ. پھر تیسری مرتبہ یا حبیبی، اے میرے حبیب ادن منی، میرے قریب آؤ. عرش کے اوپر کے پردے جو 70,000 بھی چاک ہو گئے اور اللہ اپنے سامنے 3 مرتبہ قریب کر کے یہ خطاب فرما رہے ہیں. اور صحابی سوال کر رہے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اللہ کا دیدار کیا؟ آپ نے فرمایا نور انا اراہ، وہ نور ہے میں اسے کہاں سے دیکھوں. اور صحیح مسلم کی ایک اور روایت کے الفاظ ہے رأیت نورا، میں نے تو نور دیکھا ہے، یعنی اللہ کا حجاب نور ہے، میں نے اس نور کو دیکھا ہے. اللہ کا دیدار نہیں کیا، اللہ کے حجاب کو دیکھا ہے، اس نور کو دیکھا ہے. اور اللہ کا نور، دنیا کی آنکھ سے کوئی شخص اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا.
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بتا دیا کہ اللہ نور ہے، اس کو میں کیسے دیکھتا. سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے، اور یہ حدیث بھی صحیح مسلم میں 179. انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان کھڑے ہو کے 5 باتوں پر مشتمل خطبہ ارشاد فرمایا. ان اللہ عز وجل لا ينام ولا ينبغي له ان ينام. اللہ مالک کو نیند نہیں آتی، اللہ نہیں سوتا، اور نہ ہی اللہ کی شان کے لائق ہے کہ اللہ سوئے، اللہ کو نیند آئے. یہ اللہ کی شان نہیں ہے. نیند ایک کمزوری ہے اور اللہ اس سے پاک ہے. ظالموں نے ہر مسئلے میں اللہ کے شریک بنانے شروع کر دیے. ایک ذاکر، ایک مجرم، ایک ظالم، وہ سیدنا علی کو بھی یہی شان دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ہجرت کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہا علی سو جاؤ، آج رات سو جاؤ. اور یاد رکھیے، نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے، نہ سیدنا علی سے کسی صحیح سند سے یہ واقعہ ثابت ہے. یہ ان رافضیوں کا، دشمنان اہل بیت کا، دشمنان عقیدہ توحید کا گھڑا ہوا تراشا ہوا جھوٹ ہے. مولا علی نے ایسا نہیں فرمایا. ہجرت دی رات رسول پاک فرماتے ہیں یا علی جی مولا اج میرے وسط سمجھا مولا میں تے کدی ستا ہی نہیں. جی اگے ستا ہوندا اج میں سمجھدا بھی نہ تے مولا اج کیوں زور دیندے ہو ساموان میرے رکن نال ہی تہاڈا مقصد حل ہے. میں گھر چھواں کسی دی مجال نہیں کوئی نیڑیوں لنگ جائے. تساں جانا ہے بے شک جاؤ اللہ دے حوالے، اللہ دے حفظ و امان وچ. میں جانا گھر جانے، کنبہ جانے، برادری جانے، شہر جانے، کعبہ جانے، قرآن جانے، جہان جانے. تو سجاؤ سمجھتے کیوں ہو؟ آواز آئیے میرا ویر مینو تیری قسم میں تے نہیں سمجھدا. بے شک چپ کر کے پیارا ہے مگر اللہ زور پیا دیندا ہے اج سما دے. جے علی نہ ستا میری خدائی نو خطرہ. اگر سو جائے میری توحید بھی بچدی ہے تے محمد دی نبوت بھی بچدی ہے. جس دی عید ایک نیند، بڑی توجہ، جس دی ایک رات دی نیند تحفظ نبوت و توحید کرے اس نو وحدن علی. جنم ادب نال پیارے میں ایک فکرہ سنائی ونجا، چلو لطف سے اٹھائی لسن جڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں اور بہت بڑے مرشد دا لکھا ہوا جملہ ہے. میں عام معمولی بندیاں دی فکر نہیں کری استعمال کیتے. انہیں آخیا رسول اللہ نے فرمایا یا علی سو جا اللہ پیادا ہے سما. علی مولا ہنس کے آدھے نے اللہ اتنا کیوں زور دیندا ہے سمن تے؟ آدھا میری توحید نو خطرہ. کیسا خطرہ؟ رسول پاک مسکرا کے آدھے نے یا علی تو بھی جاننا ہے قرآن کی تعریف ہے اللہ دی، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ وہ ہے نہ کدی اونگ گیا ہے نہ کدی ستا ہے. جاگنا ہے جس بیٹھے ہو. اللہ وہ ہے اس دی تعریف ہے. اللہ اس نو آہدین جڑا نہ اونگے نہ سمے کدی نہ سمے. تو بھی نہ کدی سمیا ہے نہ کدی اونگے ہے. لوگاں نو پاک ہو ایسی علی اللہ ہے. اج سو کے دس دے علی الگ اللہ الگ. جڑا کدی نہیں ستا ہو اللہ ہے، جڑا ہجرت دی راہ سو گیا ہو علی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ پرلے درجے کے مشرک لوگ، بدعقیدہ لوگ، اللہ کے شریک بنانے والے مجرم، یہ اللہ کی شان ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی سمجھا رہے. پہلی بات آپ نے صحابہ کو کیا بتائی؟
اللہ نہیں سوتا، نہ اللہ کی شان کے لائق ہے یہ بات۔ یخفض القسط ویرفعہ، وہ میزان کے پلڑوں کو جھکاتا ہے اور اوپر اٹھاتا ہے۔ یرفع الیہ عمل اللیل قبل عمل النہار وعمل النہار قبل عمل اللیل، رات کے اعمال دن کے اعمال سے پہلے اور دن کے اعمال رات کے اعمال سے پہلے اللہ کی طرف بلند ہوتے ہیں۔ کیا معنی ثابت کیا ہوا؟ اعمال بلند ہوتے ہیں اللہ کی طرف، دن اور رات کے اعمال۔ تو اللہ کہاں ہے؟ اگر اللہ ہر جگہ پہ ہے، ادھر بھی تو ادھر بھی تو، مسجد میں تو مندر میں تو، میں خانے میں تو، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ ظالموں کا ظلم، یہ قوالوں کے جھوٹ، یہ صوفیوں جوگیوں کے من گھڑت قصے، اس کا اسلام سے کوئی رشتہ نہیں۔ اسلام نے ہمیں کیا تعلیم دی کہ اللہ کی طرف اعمال بلند ہوتے ہیں۔ جب بلند ہوتے ہیں تو معنی اللہ بلند ہے۔ سجدوں میں ہم یہی عقیدہ دہراتے ہیں، سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو اعلی ہے، بلند ہے، الرحمن علی العرش استوى، وہ اپنی ذات کے اعتبار سے اپنے عرش پر ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ عرش پہ ہونا معلوم ہے، کیفیت مجہول ہے، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ ہاں، اللہ کا علم، اللہ کی قدرت، اللہ کا کنٹرول، وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ سیاہ چیوٹی، سیاہ رات، سیاہ پہاڑ کی جڑ میں بھی چلتی ہے، اللہ اپنے عرش پہ ہوتے ہوئے اسے دیکھتا بھی ہے، اس کے رزق کو وہاں پہنچاتا بھی ہے۔ خود کہا ہے، ذات کے اعتبار سے ہر جگہ پہ نہیں ہے۔ یہ صوفیہ کا گندا عقیدہ ہے کہ اللہ ذات کے اعتبار سے ہر جگہ پر ہے، علم کے اعتبار سے ہر چیز کو اللہ نے گھیرا ہوا ہے، لیکن اس کی ذات بلند ہے، آسمانوں سے بلند اللہ کا عرش ہے، اور عرش پہ اللہ مستوی ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی مثال کوئی نہیں، اس کی مانند کوئی نہیں۔ حجابہ النور لو کشفہ لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى الیہ بصرہ من خلقہ، اللہ کی ذات کا حجاب وہ نور ہے، وہ پردے ہی نور ہے۔ اگر اللہ ان پردوں کو ہٹا دے تو پھر اس کے چہرے کے انوار سے جہاں تک اس کی نظر پہنچے گی، اس کی مخلوق میں سے ہر چیز جل کے راکھ ہو جائے گی۔ اللہ کا حجاب نور ہے، اور اسی کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ میں نے تو نور کو دیکھا، اللہ کے حجاب کو دیکھا۔ حجابہ النور، اس کا حجاب بھی نور ہے۔ اگر اس حجاب کو اللہ ہٹا دے تو پھر مخلوق بچے نا، جہاں تک اس کے چہرے کے انوار پہنچے، اس کی نظر پہنچے، وہاں تک مخلوق میں سے ہر چیز جل جائے۔ مسروق رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے مومنوں کی ماں سیدہ کائنات عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا، صدیق اکبر کی لخت جگر، صدیقہ کائنات، ان سے سوال کیا کہ امی جان، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا تھا؟ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، کیا تم ان تین باتوں سے بے خبر ہو؟ جو شخص بھی تمہیں یہ تین باتیں بتائے وہ جھوٹا ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اللہ کا دیدار کیا تو اس نے جھوٹ بولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پھر سیدہ کائنات نے قرآن حکیم کی ایک آیت تلاوت فرمائی، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، اسے نگاہیں نہیں پا سکتی لیکن وہ نگاہوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، کوئی اسے نہیں دیکھ سکتا، دنیا کی آنکھ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اس نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے اور نہایت باریک بین اور باخبر ہے۔ پھر قرآن حکیم کی یہ آیت سیدہ کائنات نے تلاوت کی، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، کسی بشر کے لیے لائق نہیں کہ وہ اللہ سے کلام کرے مگر وحی یا پردے کے پیچھے سے، یا تو اللہ کی طرف سے وحی کا نزول ہوگا اس پر، یا وہ حجاب کے پیچھے سے اللہ اس سے ہم کلام ہوگا
معائنہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے اللہ کو بغیر حجاب کے دنیا کی ان آنکھوں سے جیتے جاگتے ہوئے نہیں دیکھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 177 سیدہ عائشہ سے یہ الفاظ بھی ہیں اس روایت کے اندر۔ مسروق کہتے ہیں میں نے کہا ام المؤمنین مجھے بات کرنے کا موقع دیجئے، جلدی نہ کیجئے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ؟ بلا شبہ انہوں نے اسے روشن کنارے پہ دیکھا۔ اور اسی طرح وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور آپ نے اسے ایک بار اور اترتے ہوئے دیکھا۔ سیدہ فرماتی ہیں میں اس امت کی وہ فرد ہوں سب سے پہلی جس نے اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا۔ مجھ سے پہلے اس مسئلے پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے نہیں پوچھا، سب سے پہلے یہ سوال میں نے کیا۔ تو آپ نے فرمایا انما هو جبریل علیہ السلام لم ارہ علی صورته التي خلق علیها غیر هاتین المرتین، وہ یقیناً جبرائیل علیہ السلام تھے اور میں نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اپنی اصلی اوریجنل شکل میں صرف ان دو ہی موقعوں پر دیکھا۔ رأیتوہ منہبطا من السماء، میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا آسمان سے اترتے ہوئے۔ یہ دو موقع ہیں، ان دونوں آیتوں کی تشریح تفسیر سیدہ کائنات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہی ہے کہ آپ نے فرمایا ان دونوں موقعوں پہ مراد اس سے جبرائیل ہے، اور یہی دو موقع ہے جب میں نے جبرائیل کو اس کی اس شکل پہ دیکھا جس پہ اللہ نے اس کو پیدا کیا۔ ان کے وجود کی بڑائی نے آسمان اور زمین کی وسعت کو بھر دیا تھا۔ یہاں مراد اس سے یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، بلکہ یہاں مراد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں وہ جبرائیل علیہ السلام ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، اور یہ روایت ترمذی میں 3233 نمبر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آتانی اللیلۃ ربی تبارک وتعالی فی احسن سورہ، آج کی رات میرے پاس میرا رب حسین شکل میں تشریف لایا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں میرے خیال میں آپ نے فرمایا خواب میں کہ اللہ کو میں نے آج کی رات دیکھا، لیکن یہ دیکھنا خواب کی کیفیت ہے، میں نے خواب میں دیکھا۔ فقال یا محمد هل تدری فیما یختصم الملأ الاعلی، اللہ نے پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ جانتے ہیں مقرر فرشتے کس مسئلے میں بحث کر رہے ہیں؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں اے اللہ میں تو نہیں جانتا۔ قال فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي، میں نے کہا اے اللہ میں نہیں جانتا کہ مقرر فرشتے کس مسئلے میں جھگڑ رہے ہیں۔ تو اللہ نے اپنا ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان رکھا، جس کی ٹھنڈک کو میں نے اپنے سینے میں محسوس کیا، سینے کے درمیان کی جگہ پہ میں نے اسے محسوس کیا۔ او قال فی نہری، میں نے اپنے سینے میں یا دو پستانوں کے درمیان کی جگہ پہ میں نے اس کی ٹھنڈک کو محسوس کیا۔ فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض، پھر زمین و آسمان میں جو کچھ ہے میں سب کچھ جان گیا۔ قال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم هل تدری فیما یختصم الملأ الاعلی؟ قلت نعم فی الکفارات، مالک نے پھر پوچھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تم جانتے ہو کہ اللہ کے مقرر فرشتے کس مسئلے میں جھگڑ رہے ہیں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی وہ کفارات کے مسئلے میں جھگڑ رہے ہیں۔ جمہور صحابہ کا یہی موقف تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگتے ہوئے اپنے اللہ کا دیدار نہیں کیا۔ ہاں خواب میں اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیارت کروائی، لیکن اس کی کیفیت بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کی، اور بیان ہو بھی کیسے سکتی ہے؟ لیس کمثلہ شیء۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس کے بارے میں معروف ہے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار ہوا، لیکن اس روایت سے ثابت ہوا کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس بھی یہی عقیدہ رکھتے تھے، یہی موقف تھا ان کا کہ خواب کی حالت میں یہ دیدار جو ہوا یہ خواب کی حالت میں ہوا۔ تو گویا اس سے صحابہ کے درمیان یہ معاملہ اجماع کی صورت پر پہنچ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جاگتے ہوئے دنیا کی آگ سے اپنے اللہ کا دیدار نہیں کیا اور اللہ نے خواب کی حالت میں یہ دیدار کروایا. واللہ اعلم. سیدنا معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فنعست فی صلاتی، مجھے اپنی نماز میں اونگ آئی اور اونگ سے میں گہری نیند میں چلا گیا. فاذا انا بربی تبارک وتعالی فی احسن صورہ، اونگ آئی، اونگ سے یہ نیند گہری ہو گئی، میں نے اپنے اللہ تعالیٰ کو انتہائی حسین شکل میں دیکھا. تو اس روایت میں بھی معاملہ نیند اور خواب کا ہے. ہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری دی اہل ایمان کو، انکم سترون ربکم عیانا، بے شک تم اپنے رب کو صاف صاف کھلی آنکھ سے دیکھو گے. کب دیکھو گے؟ اللہ کی جنت میں. اس دنیا کے اندر قانون کیا ہے؟ لن ترانی، کوئی آنکھ دنیا کی جیتے جاگتے اس دنیا میں اپنے اللہ کا دیدار نہیں کر سکتی. جریر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے، 14ویں کا چاند چمک رہا تھا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم سترون ربکم کما ترون هذا القمر، جیسے تم اس 14ویں کے چمکتے ہوئے چاند کو دیکھ رہے ہو تم ضرور اپنے اللہ کا دیدار اسی طرح کرو گے. لا تضامون فی رؤیته فإن استطعتم ان لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروب الشمس فافعلوا. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم اپنے رب کا دیدار کرو گے جیسے اس چمکتے ہوئے چاند کو تم دیکھ رہے ہو، اسے تمہیں دیکھنے میں جیسے کوئی پابندی نہیں، کوئی دقت نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، ایسے ہی تم اپنے اللہ کا دیدار کرو گے. اگر تم پابندی کر سکو تو کرو. فجر کی اور عصر کی نماز اس کو پابندی سے ضرور ادا کرو. اور ایک اور روایت میں ہے جس نے یہ 2 ٹھنڈی نمازیں فجر اور عصر پڑھی وہ اللہ کی جنت میں داخل ہوگا. یہاں ان نمازوں کی فضیلت بیان کرنا مقصود ہے، نہ کہ باقی 3 نمازوں سے چھٹی دینا مقصود ہے کہ حدیث میں آ گیا جس نے فجر اور عصر پڑھی وہ اللہ کا دیدار بھی کر لے گا اور وہ جنت میں بھی چلا جائے گا، تو باقی 3 سے تو چھٹی ہو گئی. یہاں ان کی ایکسٹرا فضیلت بیان ہوئی ہے، زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے، وگرنہ اہل ایمان پر، اہل اسلام پر 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں. ان احادیث سے جو عقیدہ ثابت ہوا وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی اس آگ سے، دنیا کی جیتی جاگتی کیفیت میں اپنے اللہ کا دیدار نہیں کیا. جب اللہ کے نبی نے نہیں کیا تو دنیا کی کوئی ہستی نہیں کر سکتی. اللہ نے اپنے نبی کو خواب کی حالت میں اپنا دیدار کروایا. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے.